آیت نمبر ہے 51۔ آیت نمبر ہے 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے گی مگر وہی مصیبت ہم تک پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا سرپرست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس کمزور انسان کو اپنی کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز مکڑی کے جالے کی طرح بوسیدہ ہے۔ ہمیں جلدی سمجھ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کے ہم سمجھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، وگرنہ حالات کی ٹھوکریں انسان کو خود سمجھا دیتی ہیں کہ یہ دنیا کی بے ثباتی جو ہے، دنیا کی کوئی چیز دیر پا نہیں ہے۔ آدمی جس مال کو سارے مسائل کا حل سمجھتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، پیسے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ پھر انسان کہتا ہو میں تو سارے مسائل کا حل پیسے ہی کو سمجھتا تھا، پیسے ہی کو سمجھتا تھا۔ ایک آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میرے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیں، بس میرے سارے مسائل کا حل ہے۔ بچوں نے سارا کچھ کر لیا، اب وہ اپنی اپنی زندگی کی اڑان اڑ رہے ہیں، اب ان کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اب یہ بندہ پریشان ہوتا ہے، اوہو میں تو اس کو اپنی زندگی کے سارے مسائل کا حل سمجھتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہم پہلے ہی یقین کر لیتے کہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اولاد بھائی تمہارے لیے کیا ہے؟ انسان حد درجہ کمزور ہے، اس لیے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ دنیا میں کسی چیز کو سردی میں اتنا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھیں گے جتنے میں نے اور آپ نے پہن رکھے، جتنے میں نے اور آپ نے پہن رکھے، یعنی ہم اتنے کمزور ہیں، ہم پر موسموں کا اثرات سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ توکل زندگی کی مشکلات میں مسلمان کے لیے جائے پناہ ہے، مسلمان کے لیے بھائی کیا ہے؟ جائے پناہ ہے۔ مسلمان کا قلعہ جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے، ہر حال میں اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس لیے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے منافقین کا سلسلہ کلام چل رہا ہے، پیچھے ایک رکوع سے مسلسل آگے آئے گا۔ قرآن کریم نے غزوہ تبوک میں جانے والے منافقوں کو اور مدینہ کے منافقوں کو یہ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کے بارے میں دو باتوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کے بارے میں انتظار کیجیے۔ منافقین اندر سے تو جلتے تھے، مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے، اور ہر وقت اس خواہش امید میں ذلیل اور دھکے کھاتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے بارے میں دو اچھائیوں کی توقع لگائے ہوئے، یا میدان جہاد اور جنگ میں تمہیں فتح ملے،
یا تمہیں شہادت ملے، تو تم پریشان نہ ہونا۔ اگر میدان جہاد میں اللہ تمہیں کامیابی دے وہ بھی تمہارے اوپر اللہ کا انعام ہے، اور اگر تمہاری شہادت ہو جائے، مومن کے لیے شہادت جو ہے وہ فتح سے بڑی کامیابی ہے۔ تمہارے اوپر دو ہی حالتیں آ سکتی ہیں، یا تمہیں جنگ کے نتیجے میں فتح ملے گی، یا تمہیں جنگ کے نتیجے میں شہادت ملے گی۔ یہ دونوں تمہارے لیے کیا ہیں؟ اللہ کے انعامات ہیں۔ باقی رہ گئے یہ، ان کو کیا ملے گا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے ہم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا عذاب تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ تم منافق ہو، تمہارے دل میں کچھ ہے، تمہاری زبان پہ کچھ ہے، اللہ جل جلالہ تم پر اپنا عذاب مسلط کرے گا، تم پر بے چینی مسلط کرے گا، بے سکونی مسلط کرے گا، تم پر اللہ نے بے ضمیری کی لعنت برسا دی ہے تمہارے اوپر۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قل، اے نبی جی، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو اچھائیوں میں سے ایک کا، یا فتح کا یا شہادت کا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے بارے میں امید لگائے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بھی تمہارے بارے میں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ کس بات کا؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اللہ جل جلالہ تم پر عذاب بھیج دے اپنی طرف سے، او بایدینا، یا تم ہمارے ہاتھوں ذلیل ہو جاؤ، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں بہت سارے کافروں نے اپنا مال دیا اپنے نفاق کو بچانے کے لیے۔ کس کو بچانے کے اور چھپانے کے لیے؟ اپنے نفاق کو، تاکہ ہمارا نفاق چھپ جائے، ہماری عزت بچ جائے۔ چاہتے نہیں تھے، بالکل نہیں چاہتے تھے۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے ان کے جو سینے ہیں تو وہ تمہارے بغض اور نفرت سے بھرے ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا مال خرچ کیا صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنے نفاق اور منافقت کو چھپانے کے لیے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اللہ کو تو سارا پتہ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ایسا مال قبول نہیں کرتا۔ اللہ بھائیو صرف وہی قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے فرمایا قل، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے انفقوا طوعا، تم خرچ کرتے ہو خواہ خوشی سے کرو، او کرہا، یا تم ناخوشی سے کرو، لن يتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول کیا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو فاسق و فاجر لوگ ہو۔ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ وجہ یہ ہے وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، نہیں روکا ان کو کہ قبول کر لیا جائے ان کی خیرات کو، مگر اس بات نے انہم کفروا باللہ، یہ انکار کرتے ہیں کس کا؟ وبرسولہ، اللہ کے۔ بھئی ایک بات ذرا سمجھنا، میں اس پر بڑی جگہ آپ کو نشاندہی کر چکا ہوں قرآن میں یہ بات تقریباً 30-35 جگہ ہے، اور ہر جگہ میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، دیکھو یہ بات یہاں آ گئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیرات و صدقات کو قبول ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی کسی طرح کی خدمات اور عبادات کو قبول ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی بحث چلتی ہے، جب کہہ دیا جاتا ہے نا کہ کل قیامت والے دن نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں کافروں نے بڑے بڑے رفاہی کام کیے، وہ بڑے اچھے تھے۔ بھائی اچھے تھے، رفاہی کام کیے ہیں، ان کا بدلہ اللہ ان کو کہاں دے رہا ہے؟ دنیا میں دے رہا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ۔ اور میں وہاں جہاں یہ آیت آئی تھی وہاں میں نے آپ کو نشاندہی کی تھی، قرآن نے دوسری جگہ کہہ دیا ہم کافروں کی ساری نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ عموماً اکثر کافر جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ مالدار رہیں گے، کیونکہ ان کے نیک عملوں کے بدلے ان کو بھائی دنیا میں ہی ملتے رہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے نیک عمل کا بدلہ اصلی اور حقیقی بدلہ بھائی کہاں ہے؟
مرنے کے بعد۔ اس لیے فرما دیا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، نہیں روکا گیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی خیراتوں کو، مگر اس وجہ سے انہم کفروا باللہ، یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وبرسولہ، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ولا یأتون الصلاۃ، اور یہ نہیں حاضر ہوتے نماز میں، الا وہم کسالی، مگر سستی سے مرے ہوئے۔ منافقین اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے نماز پڑھتے تھے مسجد میں، تاکہ لوگوں کو ہمارے منافق ہونے کا پتہ نہ چلے، لیکن بددلی سے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اور گئی نماز، اگر ادھر ادھر ہے نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، جب سب دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ نماز بہت اعلیٰ، اور یہی نفاق ہے، یہی نفاق ہے۔ منافق نفاق کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے اچھا عمل کرے اور تنہائی میں عمل کیا کرے؟ بیکار۔ وہ جو حدیث ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت ہمیشہ اس کے عمل سے، بعض روایات میں اس کا اضافہ ہوتا ہے وعمل المنافق خیر من نیتہ، اور منافق کا جو عمل ہے وہ اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ مومن کی نیت اعلیٰ ہوتی ہے، بعض دفعہ عملی طور پر مومن سے کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہو جاتی ہے، نیت اس کی بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ منافق کا عمل بڑا اعلیٰ ہوتا ہے لیکن اس کی نیت بالکل کھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو دوسروں کے سامنے ہماری نیکی کی سطح کچھ اور ہو، اور تنہائی میں ہم جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس وقت ہماری نماز ایک جھٹکا ہو، جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو ماشاءاللہ سخاوت کو بڑا جی چاہتا ہو، چاروں طرف سے واہ واہ آ رہی ہو تو ماشاءاللہ، اور اگر کوئی واہ واہ کرنے والا نہ ہو تو کچھ خرچ کرنے کو جی نہ چاہے۔ شیخ سعدی نے وہ گلستان میں وہ حکایت ذکر کی ہے نا کہ ایک بہت بڑے پیر تھے، اور وہ ظاہری بزرگی کے سے بڑے آراستہ پہ راستہ تھے، بڑے جبے کبے والے شخصیت تھے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا کھانے کے لیے دعوت پر، وہاں گئے تو جب نماز کی باری آئی تو انہوں نے بڑی لمبی جمع کے نماز پڑھی کہ لوگوں کو پتہ چلے ماشاءاللہ کیا کمال کی نماز ہے، اور جب کھانا کھانے کی باری آئی تو 2 لقمے لگائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ اتنے اللہ والے ہیں، کھاتے بہت کم ہیں۔ کر کے آئے تھے وہاں ایکٹنگ، جب گھر آئے، گھر آتے بیٹے کو کہتے بیٹا کھانا لاؤ، بیٹا بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا ابا جی آپ بادشاہ کے ضیافت پر گئے تھے، بادشاہ کے مہمان بنے ہیں۔ کہنے لگا نہ بیٹا وہاں کا کھانا کافی نہیں ہوا۔ تو بیٹا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ابا جی اگر بادشاہ کے دربار کا کھانا کافی نہیں ہوا تو وہاں کی نماز بھی کافی نہیں ہوئی، اگر آپ کھانے کی قضا گھر میں آ کے کر رہے ہیں تو وہاں کی نماز کی بھی قضا گھر میں آ کر کر لیجیے۔ بھائیو ناراض نہ ہونا، یہ خامی ہم سب میں ہو سکتی، دوسروں کے سامنے ہمارا خرچ کرنے کا رویہ اور ہے، جہاں کوئی داد نہ ملتی ہو، کوئی داد نہ ملتی ہو، وہاں ہمارا خرچ کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، جہاں واہ واہ ہوتی ہو وہاں ہمارا برتو اور ہوتا ہے، جہاں کوئی واہ واہ کرنے والا نہ ہو وہاں ہمارا برتو اور ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اپنی امت پر اب بڑے شرک کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا چھوٹے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا اللہ کے حبیب وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ریاکاری اور دکھلاوا۔ یہ منافقوں کے بارے میں قرآن نے 2 جگہ کہا ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں قرآن نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، بددلی سے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں دیر سے آتے ہیں۔ میں نے آج سے کوئی 2-3 سال پہلے نفاق کی ساری علامات 3-4 جمعے کی تقریروں میں بیان کی تھی۔ حدیث میں ہے منافق جو ہے مسجد میں سب سے آخر میں آتا ہے، سب سے پہلے جاتا ہے۔ تو بھائی
ہمارے ہاں جمعوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو بالکل آخر میں آتی ہے اور سب سے پہلے جاتی، بڑی مشکل سے خطبہ بھی نہیں سنتے اور مولوی صاحب نے سلام پھیرا نہیں اور وہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جو ہے مسجد میں جلدی آتا ہے، اس کا مسجد سے جانے کو جی، حدیث میں کیا ہے، جن لوگوں کو دیکھو کہ ان کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں، یعنی ان کا جی مسجد میں لگتا ہے، فرمایا ان کے مومن ہونے کی گواہی دو، ان کے مومن ہونے کی بھائی کیا دو، گواہی دو، کہ جن کا جی اللہ کے گھر میں لگتا ہے، مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں آ کر، اسی لیے امام غزالی نے وہ کسی صحابی کا قول ذکر کیا ہے کہ منافق جو ہے وہ مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ پھنس گیا پھڑپھڑاتا ہے، وہ چاہتا جلدی جان چھوٹے یہاں سے۔ بہرحال قرآن نے فرمایا ولا، یا اللہ تعالیٰ ان کی خیراتوں کو اس لیے قبول نہیں کرتا، ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ نہیں نماز پڑھتے مگر اس حال میں کہ یہ سستی کے مارے ہوتے ہیں، ولا ينفقون الا، اور یہ نہیں خرچ کرتے الا وهم کارہون، مگر بالکل ناپسندیدگی سے، بھائی کس سے بالکل، اور اگلی وہی بات فرما دی جو قرآن نے بڑی جگہ کہی ہے اور جس سے آج ہمیں دھوکا لگتا ہے۔ قرآن نے کہا نبی جی فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو تعجب نہ ہو ان کی مالوں پر اور ان کی اولادوں پر۔ مکہ مدینہ کے بہت سارے منافق، عبداللہ ابن ابی بڑے قد کاٹ کا مالک، قرآن نے سورہ منافقون میں ابن ابی کے بارے میں کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ اس کے قد کاٹھوں کو دیکھیں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ اتنے ڈیل ڈول کا مالک اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی حیثیت ان بوسیدہ اور خشک اور بیکار لکڑیوں کی ہے جن کو تم گھر کے کونے میں کھڑا کر دیتے ہو آگ میں جلانے کے لیے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ قرآن نے فرمایا کہ کسی بدبخت کو کسی اللہ کے نافرمان پر مال و دولت دیکھ کر، صاحب اولاد اور صاحب مال دے کر دھوکہ نہ کھا لینا کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں مجھے برا لگتا ہے، کوئی مالدار ہو نا کہتے ہیں نا پرانا بڑا وہ دیتے اللہ دا بڑا فضل ہے، بھائی بولتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی فضل کیا ہو گیا؟ کہنے کہ جی ماشاءاللہ بڑا مالدار ہے۔ اوہو، یہ جملہ بالکل غلط ہے، یہ نہ بولا کریں ہم۔ کہتے ہیں فلاں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بھئی آپ نے کیا دیکھا؟ کہ ماشاءاللہ کاروبار بڑا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے ان کی مال اور ان کی اولادوں پر، اور میں 9ویں پارے کی وہ آیت کا ابھی حوالہ دے کر آیا ہوں، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان سے استدراج کرتے ہیں، ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ استدراج کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ، شاید آپ کو یاد ہو 7ویں پارے کے دوسرے آدھے کے پہلے رکوع میں نے اللہ کے عذاب کی جب اتمام حجت ہوتا ہے اللہ نے خود وہاں تفصیل بیان کی ہے، اور 9ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بھی وہ تفصیل ہے، 7ویں پارے کے دوسرے آدھے کے پہلے رکوع میں بھی وہ تفصیل ہے۔ فرمایا کہ جب ہم کسی پر مہر لگا دیتے ہیں، کسی کو راندہ درگاہ کر دیتے ہیں، ہم پھر اس کے اوپر دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہم پھر اس پر کیا کر دیتے ہیں؟ دنیا کی، یہ ان سے استدراج ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر بڑا اللہ کا فضل ہے، چونکہ ان کے نزدیک مال و دولت ہی صرف کیا ہے، نہ اللہ کا فضل اس پر ہے جس کو آپ دیکھو کہ اس کے دل میں تقوی اور خشیت ہے، جس کو دیکھو کہ اس کے اندر عاجزی ہے، جیسے جیسے اس کا مال بڑھ رہا ہے اس کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، اس کے اخلاق میں بہت کمال ہے، اس میں شرافت ہے، ایمانی تقاضوں کو یہ پورا کرتا ہے، اللہ نے اس میں شرم و حیا رکھی ہے۔ قرآن چونکہ بعض بڑے بڑے منافق تھے، ان کی اولاد بھی بڑی تھی، اللہ نے مال بھی بڑا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلکہ قرآن کریم نے 14ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا فرمایا؟ اے نبی جی ان کافروں کی مال و دولت کی طرف آپ کبھی نظر بھی نہ اٹھانا،
وہاں الفاظ بڑے تاکید کے، خبردار ان کافروں کی مال و دولت کی طرف تم نظر بھی نہ اٹھانا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حضور علیہ السلام کی صحبت سے اٹھ کر دنیا میں گئے اور دنیا کی چمک دمک صفے باندھ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن ان کی نظروں کو خیرہ نہ کر سکی، ان کو متاثر نہ کر سکی۔ میں نے بڑی مرتبہ سنا ہے ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں گئے تھے، بھائی آپ حضرات کو پتہ ہے کتنے متاثر ہوئے تھے، کتنی اہمیت دی تھی، کتنی اہمیت دی تھی۔ بندہ کے مومن ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے کی ظاہری چمک دمک سے متاثر نہ ہو۔ اگر کہیں نیک عمل دیکھے، خوبی دیکھے، تقوی دیکھے تو فوراً دل میں محبت آ جائے، فوراً دل میں کیا آ جائے؟ محبت آ جائے۔ اس لیے قرآن نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، فَلَا تُعْجِبْكَ۔ وہ واقعہ میں آپ کو کیا سناؤں، ابو عبیدہ بن الجراح جب فوت ہوئے نا، حضرت عمر بڑے روئے۔ حضرت عمر نے کہا میں اپنے بعد اس بندے کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ کس کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا؟ اور جب زخمی ہوئے کہا کاش ابو عبیدہ زندہ ہوتا آج، ابو عبیدہ بن الجراح۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امین هذه الامہ، میری امت کا سب سے بڑا دیانتدار کون ہے؟ ابو عبیدہ بن الجراح۔ حضرت عمر نے فرمایا کاش ابو عبیدہ زندہ ہوتے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر کو پتہ چلا کہ طاعون پھیل گیا ہے، ابو عبیدہ کو خط لکھا، ابو عبیدہ میرا خط ملتے ہی فوراً مدینہ آ جاؤ۔ ابو عبیدہ بڑے سمجھدار تھے۔ ابو عبیدہ نے جواب لکھا میں سمجھ گیا ہوں، مجھے کیوں بلاتے ہو؟ آپ کو خطرہ ہے کہ کبھی مجھے طاعون نہ پکڑ لے اور مجھے آپ اپنے بعد خلیفہ بنائیں۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جب کسی علاقے میں وبا پھیل جائے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں آتا، دوبارہ خط لکھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں فی الفور آؤ۔ جب دوبارہ خط پہنچا تھا ابو عبیدہ بن الجراح کو طاعون کا پھوڑا نکل گیا تھا۔ جواب لکھا کہ اللہ کا مہمان میرے ہاتھ پر آ گیا، میں نہیں آتا واپس، میں واپس نہیں آتا۔ ابو عبیدہ بن الجراح پورا شام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی زیر قیادت فتح ہوا۔ حضرت عمر جب شام کے دورے پر گئے تو حضور سے کیا سنا تھا؟ میری امت کا سب سے بڑا دیانتدار کون ہے؟ ابو عبیدہ بن تو استقبال ہوا، شہر میں رہے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا تو سارا دن سرکاری کاموں میں مصروف رہے، وفود آ رہے ہیں۔ جب شام ہو گئی تو ابو عبیدہ سے کہا ابو عبیدہ میں نے تمہارے گھر جانا ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے، میں نے تمہارے گھر جانا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا میرے گھر جا کے کیا کریں گے، یہی رہتے۔ رات کو ٹال دیا خلیفہ وقت کو۔ جب صبح ہوئی پھر حضور نے کہا ابو عبیدہ تمہارے گھر جانا ہے۔ کہا امیر المومنین کیا کریں گے میرے گھر جا کے، سارا دن کام کرتے رہے، چونکہ اہم کام تھے۔ جب بار بار حضرت عمر نے اصرار کیا ابو عبیدہ تمہارے گھر جانا ہے، ابو عبیدہ نے کہا چلو پھر۔ اب ابو عبیدہ لگے چلانے، چلتے چلتے شہر کے پر رونق علاقے سارے ختم ہو گئے۔ حضرت عمر کو انتظار تھا اس کی رہائش یہاں ہوگی، چونکہ یہ فاتح قیصر ہے، سارا علاقہ اس نے فتح کیا، سب سے بڑا جرنیل ہے۔ حضرت خالد بن ولید بھی ان کے زیر قیادت کام کرتے تھے۔ شہر کے پر رونق علاقے چلے گئے، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا۔ شہر کے جب عام غریبوں کی آبادیاں آئیں تو وہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا گھر آیا اور ایک چمڑے کے خیمے پر جا کے کہہ دیا امیر المومنین یہ ہے میرا گھر۔ حضرت عمر بڑے حیران ہو گئے، یہ ہے تمہارا گھر؟ چلو جی اندر گئے۔ جب اندر گئے، اندر دیکھا تو سونے کا بستر ہے، 2-4 چیزیں ہیں اور ایک پیالہ، بڑا بہترین سا پیالہ ڈھکا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے میں جب صبح کو جاتا ہوں اس میں روٹیاں بھگو دیتا ہوں، شام تک کھانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ ہم نے تو زندگی میں بھائی پانی میں بھگویا ہوئی کبھی روٹی کسی نے نہیں کھائی، ہمارے یہاں تو کسی غریب نے نہیں کھائی۔ شام کو میں آتا ہوں، اس میں تھوڑا سا زیتون ڈالتا ہوں اور اس میں تھوڑا سا شہد ڈالتا ہوں، یہ کھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا اور تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں ہے۔ بس حضرت عمر پھر روئے۔ کہا حضرت عمر اتنا روئے، کہا ابو عبیدہ یہ دنیا تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکی، یہ دنیا تمہارا تمہیں متاثر نہ کر سکی، تو نے کئی لاکھ میل مربع فتح کر لیا۔ اب جب حضرت عمر روئے نا
تو ابو عبیدہ نے ایک بات کہی، کہا امیر المومنین میں نے آپ کو کہا تھا میرے گھر نہ ہو، آپ کو سوائے آنکھیں نچوڑنے کے کچھ نہیں ملے گا، آپ ہی کا اصرار تھا، آپ ہی کا اصرار تھا کہ میں نے جانا ہے۔ تو قرآن نے بھائیوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں بہت دکھ سے عرض کرتا ہوں اس بات کو، ہمارے یہاں بھی مال و دولت پر بھاگ کر جاتے ہیں۔ اگر ماشاءاللہ محلے کا کوئی مالدار ہو، کہتے ہیں ماشاءاللہ اس کو مسجد کا صدر بناؤ تاکہ آمدن اچھی ہو، اس کو مسجد کی انتظامیہ میں لاؤ، بڑا مالدار آدمی، کیا ہے بڑا مالدار آدمی۔ اور یہ گراوٹ اب اس حد تک پہنچ گئی ہے ہم مولویوں میں، میں اس حلیے میں کہیں بیان کرنے جاتا ہوں، مجھے کوئی مولوی مانتا ہی نہیں، مجھے کوئی مولوی مانتے نہیں۔ مولوی کے لیے بھی شیروانی اور وہ پتہ نہیں کس طرح کے بٹن اور پتہ نہیں کس طرح کی گاڑیاں، آپ عام کسی موٹر سائیکل پر چلے جاؤ، ہماری گراوٹ اتنی آ گئی۔ اب اللہ والے ماشاءاللہ جو بڑے بڑے پیر اور گدی نشین ہیں، ان کے لوازمات میں سے بھی ہیں کہ ان کے پاس 70-80 کروڑ کی گاڑی ہو اور 15-20 مریدین ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ ان کے ہاتھ میں عصا ہو۔ ان چیزوں کا دین سے کیا لینا دینا؟ چونکہ ہم دنیا کے پجاری ہیں، بھائی ہم کیا ہیں؟ دنیا کے پجاری ہیں، ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت۔ ہمارے اسلاف تو فقیرانہ زندگی میں رہتے، ہمارے جو اسلاف تھے، جو پرانے علماء اولیاء اللہ کے ولی، وہ تو سادہ زندگی میں رہتے تھے، ان کے یہاں تو یہ ریاکاریاں نہیں تھی جو ہم کرتے ہیں، ان کے یہاں تو یہ ریاکاریاں نہیں تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے فرمائے فلا تعجبک، آپ کو تعجب نہ ہو ان منافقوں کے مالوں پر، ان کے اولادوں پر، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ انما یرید اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس مال اور اس اولاد کے ذریعے ان کو ان دنیا میں ہی ذلیل کرے، وتزہق انفسہم، اور اللہ جل جلالہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے، وہم کافرون، چونکہ یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ ابھی سلسلہ کلام یہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔